چنانچہ اوپر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت یہ حرام ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، ٹھنڈ بہت تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو میں ایک صف کے اندر لپٹ گیا تاکہ کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے۔ اچانک منور چہرے والے کچھ لوگ آئے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں، اور مجلس ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر بندہ نظر آتا ہے، تو جو ان میں بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو سچ بات تھی کہ ایک دکاندار سے کھجور میں نے خریدی تھی، جب لے کے چلنے لگا تو کھجور نیچے گری ہوئی میں نے پائی، تو اپنے طور پہ میں نے سوچ لیا یہ میری گری ہے، اور اس گمان سے میں نے اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لیا۔ وہ حقیقت میں میری نہیں گری تھی، وہ دکاندار کی گری تھی، اور اس وجہ سے مجھے ولایت نہیں مل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، میں اگلے دن اس دکاندار پہ پاس گیا اور اس کو کھجور لوٹائی، اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر اگر ولایت کا درجہ رک جاتا ہے، تو اگر ہم لوگوں کے مال دھوکے دے کے پارٹنر ہوتے ہیں مگر دوسرے پارٹنر کا مال کھا رہے ہوتے ہیں مفت کا مال سمجھ کے، تو اگر ہمارے اوپر حقوق ہوں گے تو ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ کئی مرتبہ انسان دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے، چونکہ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب کئی لوگوں کی تو انسان غیبت کرتا ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ غیبت کی، بس یہ کہنا چاہیے جی آپ کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ وہ اگر معاف کر دے یا مسکرا پڑے تو معافی ہو گئی، اور اگر ایسے بندے کی غیبت کی کہ جو فوت ہو گیا، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفا